خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں دھیمی ہو جائیں گی، کروڑوں کے مجمع میں کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی. خشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے مقابلے میں آواز میں خشوع پیدا ہوگا، یعنی گھبراہٹ کے مارے میں زور سے بات نہیں کر سکیں گے. فلا تسمع الا ہمسا، تو نہیں سنے گا مگر ہمس، یعنی کانا پھوسی کی جیسی آواز، چلنے کی آہٹ، اس سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوگا. ایسا وقت آئے گا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن پکارنے والا پکارے گا اس کے پکار میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا، کوئی کجی نہیں ہوگی، ہر چیز کو آواز سنائی دے گی. جس کو زندہ کرنا مقصود ہوگا وہ زندہ ہوگی. معلوم ہوگا کہ گویا کہ اس کے کان میں آواز دی جا رہی ہے. سور پھونکنے والے کے پھونکنے میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی غلطی کمزوری نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ اہل ایمان اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے. یوم یدعوکم، جس دن وہ تم کو پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم جواب دو گے اس کی حمد کرتے ہوئے، یعنی اہل ایمان اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اس کی طرف لوٹیں گے، پلٹیں گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو گمان ہوگا کہ تم بہت تھوڑا رہے تھے. یہ دنیا کا جو پیریڈ ہے خبر کا، انسان کو بہت تھوڑا معلوم ہوگا. اور جو اندازے لگائے جائیں گے قیامت یعنی خبروں سے اٹھنے کے بعد، وہ بیان کیے گئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو اندازہ لگایا جائے گا وہ 10 دن کا. کوئی کہے گا کہ دن کا کچھ حصہ رہے، معلوم ہوگا کہ رات کا کچھ حصہ رہے، عشیۃً و ضحاہا، رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ. اتنا لمبا پیریڈ ایسا محسوس ہوگا. اب اس سے دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہا انسان اور اتنے جھوٹے کاروبار اور اتنے گناہوں کے کام کر رہا ہے کہ خبر میں جانے کے بعد دنیا کی زندگی تو 50-60 سالہ ہے، لیکن یہ کروڑوں برس کی زندگی ایسا معلوم ہوگا کہ عشیۃً و ضحاہا، رات کا کچھ حصہ رہے یا دن کا کچھ حصہ، اور اس کے لیے یہ سب ہو رہا. جیسے کسی نے چاند پہ جا کے کہا کہ یہ زمین جو ہے نا ٹپکا معلوم ہوتی ہے، اس میں بھی 1 گز 2 گز کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. اسی طرح خبر کی مدت، دنیا کی مدت جو ہے نا، رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ محسوس ہوگی. اور ایک اندازہ یہ لگایا جائے گا کہ لبثت یومن او یومن او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ یا معلوم ہو رہا ہے کہ 1 دن رہے ہوں گے بس. اور اذ یقول امثرهم طلیقۃ ان لبثتم الا عشرا ان لبثتم الا یوما، وہ بڑا حساب لگانے والا ماہر کہے گا کہ 10 رہے، 10 دن رہے، بس یہ آخری حد ہے یہ. اور کبھی تو ایسا محسوس ہوگا یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، قسم کھا کے باضابطہ کہیں گے خدا کی قسم نہیں رہے مگر 1 لمحہ. اتنی تھوڑی معلوم ہوگی وہ مدت، اور اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 2 نفخوں کے درمیان، یعنی ایک بار سور پھونکا جائے گا، لوگ ختم ہو جائیں گے، تو اللہ ہی بہتر جانے کہ کتنے برس ہوں گے دوبارہ جو ہے سور پھونکے جانے کے لیے. سینکڑوں برس بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں برس بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو وہ دن قیامت کا اہل ایمان کے لیے انتہائی ہلکا ثابت ہوگا اور اہل کفر کے لیے انتہائی شدید اور بھاری ہوگا. فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، وہ دن عسیر ہوگا، مشکل کا دن ہوگا اور آسان نہیں ہوگا، غیر یسیر. اور ایسا محسوس ہوگا کہ ہزاروں برس گزر رہے ہیں اس کے اوپر، 50,000 سنہ، 50,000 برس گزر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا گا. اور اہل ایمان کے لیے اتنا ہلکا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ گویا کہ 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، اتنا ہلکا ہوگا. کیونکہ آدمی پہ جو وقت گزرتا ہے وہ وقت کی مقدار کے اعتبار سے نہیں بلکہ کیفیت دماغی اور کیفیت قلبی سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کہ دلچسپ کوئی مشغلہ ہو تو گھنٹوں کا پتہ نہیں چلتا، دنوں کا پتہ نہیں چلتا، سالوں کا پتہ نہیں چلتا ہے. اور مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو ایک لمحہ، ایک برس معلوم ہوتا. یہ وضاحت کر دی گئی ایسا دن آنے والا ہے. تو کفار الی ربہم ینسلون، رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. فاذا ہم بالساہرہ، میدان میں جمع ہو جائیں گے. اور اہل ایمان کا حال یہ ہوگا کہ فتستجیبون بحمدہ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تم جو ہے جواب دو گے اس کا. اور اس دل کی ہولناکی کے بارے میں سمجھے کہ دعا کرنے کا حکم ہے کہ قیامت کی ہولناکی سے اللہ محفوظ رکھے. یہ دعا کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس دن ہیبت اور پریشانی ہر ایک پہ طاری ہوگی. کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کے بیوی بچے اور کسی کا پورا خاندان دوزخ میں جا رہا ہوگا. اور
کہ کسی کا معاملہ طے ہوگا کہ پورا کا پورا خاندان جنت میں جا رہا ہوگا، پورے کا پورا خاندان دوزخ میں جا رہا ہوگا، آدھے ادھر آدھے ادھر، شوہر ایک طرف، بیوی ایک طرف، اولاد ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، نفسا نفسی کا جو ہے دور دورہ ہوگا۔ اور ایسا بھی اسٹیج آئے گا کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، فرار اختیار کرے گا اپنے بھائی سے، اور اپنی سگی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، من امہ و ابی، اپنے باپ کو دیکھ کر، صاحبتی، اپنی صاحبہ کو دیکھ کر، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کو اس کی اپنی فکر دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اور آخری اسٹیج یہ آئے گا کہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے لے، مجھے بچا دے۔ شوہر بولے گا کہ یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بچے ہے، دنیا میں تو ان کو آرام دے کر میں جو ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا تھا، لیکن اب میری خواہش یہ ہے کہ مجھے بچا دے، ان سب کو دھر لے۔ اور بیوی یہ کہے گی کہ یہ شوہر کو لے لے، فلاں فلاں کو لے لے، مجھے بچا دے۔ باپ یہ کہے گا کہ میرے بیٹے کو لے لے، مجھے بچا دے۔ ہر ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنی خلیل ہیں، اخلاء اس کی جمع ہیں، دوست احباب، سب دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ اور یہ ڈر اور خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں میں پیدا فرمایا۔ عیسائی مذہب میں اللہ کے خوف کا تصور نہیں ہے، محبت کا تصور ہے۔ مذہب کی بنیاد محبت پر ہے۔ ہمارے پاس محبت اور خشیت الہی دونوں کو پیش کیا گیا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، رب کو پکارو محبت کے ساتھ بھی، ڈر کے ساتھ بھی، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ یہ دونوں چیزیں جب تک مسلمانوں میں رہیں گے سیدھے راستے پر رہیں گے۔ حد سے زیادہ محبت خدا کے خوف سے ان کو خالی کر دے گی، حد سے زیادہ خوف خدا کی محبت اور مغفرت سے مایوس کر دے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ ڈرنا بھی چاہیے، محبت بھی کرنا چاہیے، امید بھی رکھنا چاہیے انعام کی، اور دوزخ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں اپنے بیوی بچوں میں پیدا فرمائی۔ ورنہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ نصیحت، یہ احکام سب امتیوں کے لیے ہے، تم لوگ کیوں ڈرتے، تم کیوں رو رہے ہیں، تم کیوں پریشان؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، انہیں ایک بار روتی ہے وہ، اور ظاہر ہے کہ رونے کا کوئی سبب ہوگا، اور رونا یوں ہی نہیں آتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ پوچھیں گے ہم کو یا بھول جائیں گے؟ تو آپ فرما سکتے تھے کہ تم کیوں گھبرا رہی ہو، تمہارے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن آپ نے وضاحت فرمائی اور امتیوں کو ہمیشہ کے لیے تیاری کا سبق سکھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، 3 مقامات، 3 اسپاٹ ایسے ہوں گے کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک موقع جبکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، دوسرے الفاظ میں کسٹم کیا جائے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، مداخلت نہیں کرے گا۔ آج بھی دنیا میں اصول ہے یہ، شوہر کا کسٹم ہوتا ہے تو بیوی مداخلت نہیں کر سکتی، بیوی کا کسٹم ہوتا ہے تو شوہر مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم بھی پکڑے گئے تو ان کا بھی کسٹم ہوتا، ان کے بیٹے کا بھی ہوتا، اور کبھی نہیں بھی ہوتا اس دنیا میں۔ اور اللہ کے پاس جو کسٹم ہوگا تو وہ انڈیویجول کسٹم ہوگا، بے ختنہ اٹھائے جائیں گے، بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، برہنہ اٹھائے جائیں گے، اوریجنل حالت میں اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور جب وزن ہوگا اعمال کا تو حضور فرماتے ہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ ان کے رونے کا جواب دیا حضور نے، مطلب یہ کہ تم بھی تیاری کر لو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اے ملی اے ملی یا فاطمہ۔ اور بیوی سے وہ فرمایا، بیٹی سے یہ فرمایا، اے بیٹی فاطمہ عمل کر، عمل کر۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ نہیں، حضرت کی بیوی ہے، بے پردہ ہے، غیر اسلامی لباس ہے، کچھ بھی ہوں گی، حضرت کی بیوی ہے، ان کے پیر پڑو، ان کی دعائیں لو، چونکہ سید گھرانے کے ہیں یہ۔ اب حضور فرما رہے ہیں اے ملی یا فاطمہ۔ ابتدائی آیتیں ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ کا گھر نمونہ بنے گا تو پھر امتی عورتوں سے آپ جو ہے نا احکام شریعت کی پابندی کا مطالبہ کر سکیں گے۔ آپ کا خاندان پابند ہوگا تو دوسرے بھی پابند ہوں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سور میں جب پھونک ماری جائے گی، حساب نسب رشتوں کو بھی پھونک مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ آپ سے ملی آپ ہاشمی ہیں، آپ سے ملی آپ خادری اور چشتی ہیں،
آپ سے ملی، آپ بزرگوں کے خاندان کے ہیں، تو قیامت کا سور جو ہے یہ سارے ظاہری امتیازات کو، یہ سائن بورڈ کو، ڈگریوں کو، القاب و اعدام کو پھونک کے رکھ دے گا. فلا انصاب بینہم، کوئی حسب نسب نہیں یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے دیکھیں گے. تو حضرت عائشہ کو فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو پوچھ کے نہیں دیکھے گا. ایک موقع جبکہ اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا اور کسٹم کیا جا رہا ہوگا. دوسرا موقع ہوگا جبکہ سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جا رہا ہوگا. نہیں کہا جا سکتا کہ کس کو کس کے ہاتھ، یعنی کس سائڈ سے جو ہے کس ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، یعنی وہ آپ کے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور تیسرا موقع ہوگا جبکہ پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ حتمی فیصلہ ہے تمہارے رب کا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. وہ پل دوزخ کے اوپر سے اس لیے ہوگا کہ منافقین کو، مشرکین و کفار کو، گناہگار مسلمانوں کو گرا دیا جائے گا اور اہل جنت کو تیزی سے گزار دیا جائے گا. وہ گزریں گے نہیں اپنے بلبوتے پر. اعمال کی روشنی ہوگی، رب کی طرف سے نور عطا کیا جائے گا، اس کا فضل و کرم ہوگا اور تیزی سے گزار دیا جائے گا. جیسا کہ قربانی والی حدیث میں ہے، سمنوا ضحایاکم فإنہا لصراط مطایاکم، قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، یہ قربانی، یہ قیامت کے دن جو ہے تمہاری سواری بننے والی ہے. اللہ تعالیٰ ایک سواری عطا کریں گے اور اس پر سے جو ہے ان کو گزارا جائے گا، اور بعضوں کو جو ہے گھٹنے کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کہ پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، جب کہ اعمال نامے سیدھے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جب کہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، یہ 3 مواقع پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا.